السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جز نمبر 8 سورہ الانعام آیت نمبر 141 سے آج تلاوت ہوگی انشاءاللہ، اور پھر اس کی میں آپ کو کچھ تجوید کے رولز بھی بتاؤں گی اور ایک ایک رس کر کے پڑھا بھی دوں گی۔ پہلے آپ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ یہ ہماری آیات ہو گئی 141 سے 144 تک، 4 آیات ہو گئی۔ اب دوبارہ 141 پر آئیے، 141 پر۔ وَهُوَ الَّذِي، میرے ساتھ پڑھیے گا ایک ایک لفظ کر کے۔ وَهُوَ الَّذِي، کیوں کھینچا ہم نے کہ زی کے ساتھ یا مدہ بھی ہے اور اوپر بھی مد ہے، ٹھیک ہے، تمام باریک حروف ہیں۔ انشأ، انشأ، دیکھیں یہ کیا ہے؟ اخفا حقیقی غنہ کامل ہے، نون ساکن کے بعد شین ہے اس لیے۔ پھر جنات معروشات، اگر نون پہ تشدید بھی ہے اور نون کے اوپر زبر ہے کھڑی والی، تو نون پہ جو آواز کو ہم نے ناک میں چھپایا یہ غنہ ہے، اور جنات جیسے نا کو ہم نے کھینچا کس لیے؟ اوپر زبر ہے، جدھر بھی کھڑی زبر ہوتی ہے الف کے برابر کھنچتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جدھر بھی تشدید ہوگی وہاں پر 2 حروف ہوں گے تو اس کا حق ادا ہوگا، سختی سے جڑے گا، اور جدھر نون کے اوپر جہاں کہیں بھی تشدید ہوگی تو نون پہ غنہ ہوگا، بڑا اکمل غنہ ہوگا، کیونکہ جنات ایسے کر کے بڑا غنہ کریں گے، دیر تک آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ جنات تم، تم یہ کیا ہے؟ یہ بھی غنہ ہو گیا نا، کیونکہ آگے میم مشدد ہے، اس میں تا 2 زیر 3 کی تنوین ختم ہو گئی، میم سے جڑ گیا۔ اب یہ والا رول آپ نے باقی جگہوں پہ آئے گا تو یاد رکھنا ہے۔ جنات معروشات وغیر معروشات، غین ہیوی، یا جو ہے یا لین ہے، غیر معروشات، اگر رکیں گے تو معروشات ایسے، اگر ملائیں گے تو معروشات ایسے ہو جائے گا۔ یہ اگر ہماری سانس آگے نہیں جا رہی تو ہم ادھر روک سکتے ہیں۔ آگے ہم نے ون نخلا ایسے کر دیں گے، ون ادھر بھی نون تشدید کے ساتھ ہے، بڑا غنہ ہوگا، خا ہیوی ہوگا، ون نخلا، نخلا، والزرع مختلفن، خا کو ہیوی کیجیے گا۔ اچھا، فن کی آواز پوری اظہار کے ساتھ ہوگی، مختلفن، کیوں؟ آگے حمزہ ہے،
الف دیکھیں، الف وہ ہوتا ہے جو خالی، جس پر کوئی حرکت ہوتی ہے وہ الف نہیں ہوتا، حمزہ ہو جاتا ہے، اور حمزہ کیا ہے؟ حرف حلقی ہے۔ جب بھی ایسی صورت ہوتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اظہار حلقی۔ تو جب میں یہ بتایا کروں نا کہ ادھر اظہار حلقی ہے تو سمجھ جاؤ کہ آگے حمزہ ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور حرف حلقی ہے۔ ہر جو حلق والے حروف ہے نا، ان میں سے اگر کوئی ہوگا تو پھر اظہار حلقی ہو جائے گا۔ مختلفن اکولہ، والزیتون، واؤ کس سے جڑے گا؟ زا سے، والزیتون، زئی یہ کیا ہے؟ یائلین، والزیتون والرمان، اب دیکھیں ورمان، اس طرح را بھی ڈبل پڑا گیا، میم بھی، کیوں؟ دونوں پہ تشدید ہے، ورمان، اب میم پہ تشدید ہے، ڈبل میم ہے، غنہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ متشابہم وغیر متشابہ، ہاں کی آواز آپ کے گلے میں آنا چاہیے، دو زیریں روک دیں گے، عارضی سکون اگر آپ نے کیا ہے تو یہ طریقہ ہے۔ کلو من ثمرہ، ہی کے دیکھیں، کلو من ثمرہ، ہی کے نیچے کھڑی زیر ہے اور اوپر مد بھی ہے، اذا اسمر، اذا اسمر، را کو ہیوی کرنا ہے، وآتو، آتو، آ کے اوپر کھڑی زبر ہے، جتنا تو کھینچے گا نا واو مدہ کے ساتھ اتنا آ، و آتو، وا ایک حرکت، وآتو، یہ دونوں دو دو حرکات، حقہ، حق، قاف کو سختی سے جوڑنا ہے، ڈبل قاف ہے یہاں پر، حقہ، ہیوی بھی کرنا ہے کیونکہ موٹے حروف میں سے ہے، یوم حصادہ، اگر رکیں گے تو حصادہ، ہاں کو پڑھیں گے، زیر کو، کھڑی زیر کو روک دیں گے، اگر کیسے پڑھیں گے؟ اگر روکنا ہے تو، ملانا ہے تو حصادہ ایسے، روکیں گے تو حصادہ، ہاں تک پڑھیں گے۔ عارضی سکون کا یہی طریقہ ہوتا ہے، وَلَا تُسْرِفُوا، انہو، نون پہ تشدید کی وجہ سے بڑا غنہ کیجیے، لا يحب المسرفین، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، حمولتاں، تا دو زبر، تن کی تنوین ختم ہو گئی، تا آگے کس میں جڑا؟ واو میں، حمولتاں وفرشا، کلو مما، مما، اب دیکھیں مما، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ غنہ ہو رہا ہے، اور میم مشدد کی وجہ سے، ڈبل میم کی وجہ سے غنہ ہو رہا ہے، مم، لیکن باریک، مما، باریک حروف ہے نا، را، اب را کے زبر کی وجہ سے را ہیوی، قاف تو موٹے حروف میں سے اس لیے ہیوی، لیکن باقی تمام حروف باریک ہوں گے، لیکن رزق، کم اللہ، آگے اللہ کے نام میں جو لام ہے اسے بھی ہیوی کرنا ہے، سوری، اس کی وجہ یہ ہے کہ میم پر جو، میم پر جو پیش لگا ہوا ہے نا اللہ کے نام سے پہلے، تو یہ اس کی وجہ سے ہیوی ہو رہا ہے، لام جلالہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے، رزق، رزقکم اللہ، ولا تتبعوا، تتبعوا سختی سے جوڑنا ہے، تشدید کی وجہ سے، تین تا ہے ادھر، تتبعوا، عین کو گلے سے، خطوات الشیطان، تو دونوں ہیوی لیٹر ہے، وا کے اوپر دیکھیے کھڑی زبر ہے، خطوات الشیطان، تو آپ کو ہیوی کرنا ہے، شیطان، انہو، نون پہ تشدید کی وجہ سے پھر غنہ ہے، غنہ کیجئے، انہو لکم عدو مبین، عدو، غنہ ہو رہا ہے یہ، دیکھیے واو دو پہ ان کی جو تنوین ہے وہ ختم ہو جائے گی تشدیدوں کی وجہ سے، عدو مبین۔ اب آگے دیکھیے، سمانیت، سما، میم پہ کھڑی زبر ہے، ازواج، اگر رکتے ہیں تو جیم پہ کلکلہ ہوگا، من الضانی، من الضانی، اچھا دعات کے ساتھ جو الف ہے نا اس پہ جزم ہے، یہاں حمزہ ہو جائے گا، تو ادھر جھٹکا ہے، دعات کو ہیوی بھی کرنا ہے، ڈبل بھی کرنا ہے، من الضانی، من الضانی، نسنین، آگے نون جو ہے سا سے جڑے گا، من الضا، نسنین، و من المعز اثنین، مع، میم عین زبر مع، اس کو عین کو ضائع نہیں کرنا بیچ میں سے، حروف نقصان حرف ہو جائے گا، و من المعز اثنین، ضائع کس سے جڑے گا؟ سا سے۔ پھر دیکھیے، قل الذکرین، آ کو کیوں کھینچا؟ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، مد بھی ہے، اس کی آواز کو لمبا کیا، لیکن فوراً اس کے بعد زال پہ تشدید کی وجہ سے آ جا کے کس میں جڑا؟ زال کے اندر، الذکرین، ذکرین، حرم ام الانثیین ام اشتملت،
अम पे क्यों हुआ गुन्ना? मीम पे तशदीद की वजह से। अम मश्तमलत अलैहि अरहमुल उनसयैन। ये क्या है? ये है दूसरे लेवल का गुन्ना, जो बड़े गुन्ने से छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पर अब देखिए छोटा गुन्ना हुआ ना। सयीन नब्बी ऊनी, नब्बी सख्ती से जोड़ना है, नब्बी ऊनी बि इल्मिन। अब देखिए इल्मिन पूरा इजहार हुआ, इख्फा हो रहा है ना, ये इख्फा हुआ, थोड़ी नाक में आवाज गई, थोड़ी बाहर गई। इख्फा के साथ दूसरे नंबर का गुन्ना होता है, यानी छोटा गुन्ना होता है। तुम सौदिकीन, सौ को हैवी भी करना है, सौ को अलिफ की तरह खींचना भी है, उसके ऊपर खड़ी जबर है इसलिए। व मिनल इबिली। अच्छा, उसके बाद सा के ऊपर कोई हरकत नहीं है, तो लाम किससे जुड़ेगा? सा से। व मिनल इबिलिस नाइनी व मिनल बकरिस नाइन, बक कॉफ हैवी, रॉ भी हैवी। व मिनल बकरिस नाइन, कुल, कुल कॉफ हैवी, कुल अज़करैनी, अज़, पहले आ की आवाज को लंबा करना है, इसको समझ के पढ़िएगा। आ की आवाज को हमजा के ऊपर खड़ी जबर है, ऊपर मोटी बद भी है, ऊपर ही जाकर जाल के साथ जोड़ना है। ज़करैनी हर्रम, हर्रम, रा डबल है, रा हैवी भी है, क्योंकि रा पे तशदीद भी है, जबर भी है। हर्रम अमिल सयैनी, अमिल सयैनी, ये क्या है? इख्फा हकीकी गुन्ना कामिल है। सयैनी अम मश्तमलत, अम, यहाँ पे क्या हो रहा है? गुन्ना। अम मश्तमलत अलैहि अरह, अर, रा हैवी जबर की असर की वजह से, अरहमुल, अरहमुल सयैन, अरहमुल सयैन। अम कुंतुम शुहदाअ इज वस्साकुमुल्लाहु, वस्सा। अब देखिए सौद को हैवी भी करना है, डबल भी पढ़ना है, सख्ती से भी पढ़ना है, और अलिफ के बराबर खींचना भी है। इज वस्सा, सौ, ठीक है, वस्साकुमुल्लाहु बिहाजा फमन अज़लमु, फमन अज़लमु, अज सख्ती से, सख्ती से नहीं, ज़ा को हैवी करना है, अज, और जमाओं के साथ। अज़लमु मिम्मन इफ्तरा, इसको यहाँ पे गुन्ना होगा, आवाज देर तक नाक में छुपेगी। नून और मीम जब भी तशदीद के साथ आते हैं, मिम, ये आवाज का नाक में छुपना जरूरी है। मिम्मन इफ्तरा, रा को हैवी भी करना है, खड़े जबर की वजह से अलिफ के बराबर खींचना भी है। अलल्लाहि, आइन को गले से, अल्लाहि, अल्लाहि, लाम के अल्लाह के नाम से पहले जबर हो तो लाम जलाला होता है, यानी लाम को हैवी किया जाता है। अब देखिए कजिबल्ली, कजिबल्ली युदिल्लन, युदिल्लन नासा, यहाँ पे क्या हुआ? जिधर जिधर तशदीद है उधर सख्ती से जोड़ा, कजिबल्ली युदिल्लन नासा, नून पे तशदीद की वजह से गुन्ना भी हुआ। बिगैरी इल्म, बिगैरी इल्म, गई, गाइन से गई, याई लीन है ना, या खुद साकिन और उससे पहले जबर हो तो वो या लीन कहलाता है, और उसकी आवाज में नरमी से मोड़ पैदा हो जाता है, इसको बगैर नहीं पढ़ेंगे। बी गई, बी गैरी इल्म, आइन को आइन की तरह, अलिफ की तरह नहीं। इन अल्लाह, नून पे तशदीद की वजह से इन, ये क्या हुआ? गुन्ना हुआ, और जबर की वजह से क्या हुआ? अल्लाह के नाम में जो लाम है वो हैवी हुआ। इन्नल लौह, ला यहदिल, यहदिल, ये हाँ गले की तरफ, गले से नहीं सीने की तरफ जाती है आवाज। ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, कौ, एक तो कॉफ को हैवी करना है, फिर वावे लीन है, कौमज, फिर मीम से, मीम को ज़ा से जोड़ना है, फिर ज़ा को डबल, मज़ालिमीन, सख्ती से भी जोड़ना है, डबल भी करना है, एक अलिफ के बराबर खींचना भी है, क्योंकि उसके ऊपर खड़ी जबर भी है, तशदीद भी है। तो यहाँ पर हमारी आयत नंबर 144 तक मुकम्मल हुआ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।